یہ ویژول بڑے کربناک ہیں، افسوسناک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک ایسے اندوہناک واقعے کے وکٹم کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے اپنی ذات کو آگے رکھنے کے لیے تھا۔ فضا علی نے کہا جی کہ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ جرنلسٹ نہ ہوتے تو کسی ٹوائلٹ میں یا بیت الخلاء میں ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چند حلقوں کی طرف سے۔ سب کو پتا وہ کون سے حلقے ہیں، جن کو کامران شاہد سے بھی تکلیف ہے، جن کو سہیل وڑائی صاحب سے بھی تکلیف ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پہ اور اس پہ مذمت ہو رہی ہے، پوری دنیا سے مذمت ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی لندن میں تھے، انہوں نے بھی اس اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اس کو افسوسناک اور ایک بڑی غلطی قرار دیا۔ اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا اس حوالے سے بتایا۔ بہت افسوسناک ہے جی، میرے خیال اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کی کہ اٹھ کے اس طرح سے حملہ کر دیا، بہت زیادتی۔ بھارت بھی اسرائیل کے اسی سوچ کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا۔ ہندوتوا کا جو ایک نظریہ ان کا RSS کا، جو اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے وہ اسے آگے بڑھانے چاہ رہے تھے، اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عذر جاوید اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ خصوصی ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، اہم خبریں ہیں کچھ جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے سمجھا ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا پنجاب میں، اور ایک خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس نے خاوند کے سامنے بنایا گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ، اور پنجاب پولیس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی طور پر اس کیس کی نگرانی کی، اور جو درندے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور وہ کیفر کردار تک پہنچے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے ہمارے معاشرے کے جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو سامنے لے کے آیا، اور لیکن جو پنجاب کی انتظامیہ ہے، پنجاب پولیس ہے، وہ اس حوالے سے بڑی اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس خاتون کو انصاف دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے آج، بڑی افسوسناک اور بڑی کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا ویڈیو، اس لحاظ سے کہ ہم اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج تک تو میں نے اس خاتون کو نہیں دیکھا تھا جس کے ساتھ زیادتی ہو، اور یہ ایک عالمی قانون بھی ہے مہذب معاشروں میں کہ اس طرح کے واقعات جن خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی، ان کے چہرے نہیں دکھائے جاتے، اور اگر کسی نے کچھ اس سے ہمدردی بھی کرنی ہے تو آف کیمرہ وہ ہمدردی کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اس کے گھر پہ جا کے ملا جاتا ہے۔ لیکن ایک افسوسناک ویڈیو میں آپ دیکھیں، یہ ویڈیو جو ہے بڑی اس لحاظ سے افسوسناک ہے کہ ایک حکومت پنجاب کی مشیر ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ، وہ جس طرح گئی ہیں اور جا کے ان سے ملی ہیں، بڑا اچھا ایک قدم تھا ان کا۔ چلیں، جا کے ایک مظلوم عورت سے انہوں نے اظہار ہمدردی کی ہے بطور پنجاب حکومت کا حصہ ہونے کے۔ وہ گئی ہیں، ملی ہیں اس سے، سنا پہلے گھر بھی گئی ہیں، پھر اس کے بعد اسے کسی سرکاری آفس میں بلایا گیا۔ اچھی بات ہے، آپ حکمرانوں کو چل کے جانا چاہیے، متعلقہ علاقے میں جل کے جانا چاہیے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسی ہے وہ بھی یہی ہے کہ مظلوم کو اس کی دہلیز تک انصاف پہنچایا جائے۔ لیکن یہ ویژول بڑے کربناک ہیں، افسوسناک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے لیے کچھ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، اس متاثرہ خاتون کو جس طرح اس کو بلایا گیا سرکاری دفتر میں، پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں وہ اس سے اظہار افسوس کرتی نظر آ رہی ہیں، اس کو گلے لگاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور جو ایک نظر آ رہا ہے وہ آپ واضح طور پر کوئی بھی شخص دیکھے گا اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تھا، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے تھا، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے تھا، ایک ایسے اندوہناک واقعے کے وکٹم کے ساتھ اظہار ہمدردی کی بجائے اپنی ذات کو آگے رکھنے کے لیے تھا۔ یہ ویڈیو چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، لیکن
ہمارے معاشرے کی ایک اور تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ بڑا اچھا کام کر رہی ہوں گی، بہت جگہوں پہ وہ جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور بڑے ان کے غریبوں کے لیے بھی ان کے پاس بڑی ہمدردی ہے، اور حکومت کے لیے بھی کام کر رہی ہوں گی۔ لیکن اس ویڈیو نے افسوس ہوا، اس پہ دکھ بھی ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیبنٹ کی ایک ایسی ممبر جو خاتون بھی ہیں، اور ایک خاتون کو اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے اس طرح استعمال کیا جائے، اور خاتون بھی کو جس کے ساتھ ایک ظلم ہو چکا ہے، جو ہمیں واضح طور پر روتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں، گو کہ اس کا چہرہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، چہرہ نہیں دکھایا گیا، لیکن موصوفہ جو مشیر صاحب ہیں، ان کا ایم پی اے صاحب ہیں، ان کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، اور جس طرح وہ گلے لگا رہی ہیں اس وقت بھی ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، جو ایک صحافت کا ایک ادنا سا طالب علم بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایک ذاتی پبلسٹی کی کوشش تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دکھ پہنچا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسے اندوہناک واقعے کی وکٹم کے ساتھ میڈیا پبلسٹی کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو، جو خود بھی ایک عورت ہیں اور عورت کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیے ہیں، بہت کام کر رہی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے اسکول کالجز میں ان کے پاس جاتی ہیں، ان کو ہمت دے رہی ہیں، اور ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہی ہیں، اور ایک سپر وومن کے طور پر، سپر وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں۔ وہ خود بلکہ اپنی اعمال سے بھی، اپنے جو ایکشن سے بھی، وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں وزیر جو پنجاب کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں، ان کی بچوں کی ماں کے طور پر وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ آپ کو پوچھنا چاہیے ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے، کم از کم اس جو ایکشن کی، ان سے باز پرس ہونی چاہیے، ان سے کہا جائے کہ وہ کیوں اس طرح انہوں نے کیا کہ ایک ایسے خاتون کو وہ سامنے لے کے آ کے آفس میں بلایا گیا ہے، اور آفس میں بلا کے اس طرح ویڈیو بنوائی گئی ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کہ آپ اس حوالے سے جو ہے ایک واضح احکامات جاری کریں، اپنے جو وزراء ہیں، اپنے مشیر ہیں، ان کو اس طرح کے حساس معاملات پر ایک ایس او پی بننی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی ویڈیو تصویر نہیں آئے گی۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ، اور پنجاب کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑا ایک، مجھے تو کئی لوگوں کے اس حوالے سے فون بھی آئے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، بات کرنا ضروری تھی، تو آپ سے یہی توقع ہے کہ اس پر آپ ایکشن لیں گی۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے بڑے چند دنوں سے عید کا ایک شو تھا، وہ کنٹروورسی اس پہ بنائی جا رہی ہے، ایک خاتون اینکر ہیں، اداکارہ ہیں فضا علی، ان کو لے کے ہمارے دوست ہیں کامران شاہ صاحب، دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، بڑا کامیاب پروگرام کرتے ہیں، اور صف اول کے جو ہمارے اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے، بڑا ان کا پروگرام دیکھا جاتا ہے دنیا نیوز پہ، آن دی فرنٹ۔ اور اس پروگرام میں وہ جس طرح لے کے چلتے ہیں، جو جو خبریں انہوں نے بریک کی ہیں، جس طرح وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا زبردست شو ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر سہیل وڑائی صاحب اس پروگرام میں تھے، مجیب شامی صاحب اس پروگرام میں تھے۔ سہیل وڑائی صاحب بلا شبہ ہمارے صحافت کا ایک ایسا چمکتا دمکتا ستارہ ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمارے جیسے جو جونیئرز تھے، انہوں نے جرنلزم شروع کی۔ آج بھی ان جیسا میں نے درویش اور فقیر انسان نہیں دیکھا، جس طرح وہ لوگوں سے ملتے ہیں، جس طرح وہ محبت کرتے ہیں، جس طرح عزت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح پیش آتے ہیں، اور ان کا جو اپنا جرنلسٹک ورک ہے، جو ان کی صحافت ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی ہسٹری ہو، حالات حاضرہ ہو، ان سے زیادہ بہتر نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ یہ تو میرے خیال جو چند ہمارے 4-5 بڑے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب استادوں کے استاد ہیں، ہمارے تو بزرگ ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں تھے۔ تو ایک جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی کہ جی وہاں پہ فضا علی نے کہا جی کہ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ جرنلسٹ نہ ہوتے تو کسی ٹوائلٹ میں یا بیت الخلاء میں کام کر رہے، تو یہ ایک بڑے افسوسناک ریمارکس قرار دیے جا رہے ہیں، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔
اور اس میں جو ایک اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چند حلقوں کی طرف سے، سب کو پتا ہے وہ کون سے حلقے ہیں جن کو کامران شاہد سے بھی تکلیف ہے، جن کو سہیل وڑائی صاحب سے بھی تکلیف ہے۔ کامران شاہد صاحب کی اگر جرنلزم کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو جس طرح گراؤنڈ لیول سے وہ شروع ہوئے تھے، پی ٹی وی سے انہوں نے آغاز کیا، اس سے پہلے برطانیہ میں وہ پڑھ کے گئے، اور جو انہوں نے حالات حاضرہ کے پروگرامز، کرنٹ افیئرس پروگرام اور آڈینس بیس پروگرام کی ایک انہوں نے نئی داغ بیل ڈالی تھی، وہ بہت کم لوگوں میں ایسا ٹیلنٹ ہے، اور آج بھی وہ اپنے اس پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے ٹاپ ریٹڈ پروگرامز میں ہوتے ہیں، اور میرے ذاتی دوست بھی ہیں یہاں پہ، لنڈن بھی آتے ہیں تو ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے وہ کہتے ہیں نا ملنگ قسم کی طبیعت کے آدمی ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو وہ بڑی ان سے گپیں بھی ہوتی ہیں، پاکستان جائیں تو وہ اپنے گھر ضرور بلاتے ہیں، پوری طرح خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے ذاتی طور پہ بھی انہوں نے مجھے اپنے پروگرامس میں بلا کے ایک بڑی پروجیکشن بھی دی، جو جو خبریں میرے سے انہوں نے بریک کروائیں، تو وہ ایک بڑا اہم ان کا رول ہے۔ اس سارے معاملے میں جس طرح تنقید کا بنا نشانہ بنایا گیا، تو میں نے اس پہ بات بھی کی، پہلے بھی کی، کل نعیم منیب صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی RNN ٹی وی پہ، تو میں اس وقت بھی میں نے ان کو، حالانکہ میری اس وقت کامران شاہ صاحب سے بات نہیں تھی ہوئی، تو میں نے یہی کہا تھا کہ کامران شاہ صاحب ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہی وہ اس طرح کی ان کی سوچ ہے، وہ ایک تہذیب یافتہ پڑھے لکھے ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، خود بھی ان میں تہذیب کوٹ کوٹ کر بری ہے، اور خاص طور پر سہیل وڑائی صاحب کے لیے تو ان کے جو الفاظ ہیں، یا وہ ہمیشہ ان کا جس طرح پازیٹیولی ان کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ان کو سراہتے ہیں، میرے خیال 2018 یا 19 میں انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام بھی ان پہ اسی میں بھی کہا تھا کہ سہیل وڑائی ایک لیجنڈ ہے، تو ایک خام خواہ کی کنٹروورسی کریٹ کی گئی۔ تو میری اس سلسلے میں بات ہوئی کامران شاہ صاحب سے، اور کامران شاہ صاحب نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ اس سارے پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران کسی نے اس بات کو نوٹ بھی نہیں کیا، ایک عام اسے مزاح میں لیا گیا، اور اس پروگرام میں میرا مجیب الرحمان شامی صاحب کو شیف قرار دیا گیا، اور کامران صاحب کے بارے بھی کوئی بات ہوئی، تو ایک اداکارہ کا وہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا جسے ہنسی مذاق میں اڑا دیا گیا، جس کے بعد میں جو ایک حلقے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ کنٹروورسی کریٹ کرو، اور اس کے پیچھے سہیل وڑائی صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ حق لکھتے ہیں، سچ لکھتے ہیں، بیلنس تجزیہ کرتے ہیں، اور کامران شاہ صاحب بھی اس وقت اور جو ان کے ماضی کے بھی پروگرامز رہے ہیں، تو انہوں نے جس طرح ایک شخصیت پرستی کو، اس کے اصل راز کو کھول کے رکھا، تو وہ لوگ ان کے خلاف، وہ طبقہ ان کے خلاف ہے۔ تو میری کامران شاہ صاحب سے جو بات ہوئی رات کو، اس میں بھی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس بارے میں جب پروگرام بھی ریکارڈ ہوا تو کسی نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، نہ سہیل وڑائی صاحب نے کی، نہ شامی صاحب نے، نہ ان کے اپنے ذہن میں تھا کہ یہ ہوگا۔ کہتے پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں جب کنٹروورسی بننے لگی، ساری چیزیں ہوئیں، ایک نشانہ بنایا جانے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سہیل وڑائی صاحب کو فون کیا، کامران شاہ صاحب نے سہیل وڑائی صاحب کو فون کیا، اور انہوں نے انہیں کہا کہ یہ ایک بدتمیزی چل رہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ پروگرام ہم معذرت کر لیتا ہوں، میں اس پہ اوپنلی، اور ادارے کو بھی کہوں گا کہ ہم اس پہ معذرت کر لیں گے اور اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سہیل وڑائی صاحب نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پروگرام کو بالکل نہیں ہٹانا، نہ ہی آپ کی معذرت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک معمولی سی بات تھی، اور میں نے اس کا بالکل برا نہیں منایا۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے جو ٹویٹ بھی کی، جو اپنی سوشل میڈیا پہ بھی کیا، تو انہوں نے تو ایک جو ملنگی کا دعویٰ کیا، ملنگی کا دعویٰ کیا بلکہ وہ ہیں یہاں، ہم لنڈن میں بھی ان سے ملتے ہیں، جس طرح وہ عاجزی سے پیش آتے ہیں ہر شخص کے ساتھ، لاہور آتے ہیں تو لاہور میں بھی وہ بلاتے ہیں، گھر پہ بھی بلاتے ہیں، دعوتوں میں بھی ان سے ملتے ہیں، تو ان جیسا میں نے انکساری سے بڑا شخص بہت کم دیکھا ہے۔ ایک مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پھر سہیل وڑائی صاحب ہیں، تو یہ ایک ایسا کنٹروورسی کھڑی کی گئی کہ جس میں ایک اپنے ذاتی ایجنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کامران صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تو مجھے منع کیا کہ اس معاملے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، اور وہی ہم نے دیکھا کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے وہ آہستہ آہستہ دم بھی توڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک کچھ خوف خدا کیا جانا چاہیے، کچھ
چیزوں کو سیاست سے ہٹ کے ہونا چاہیے. تو کامران شاہد صاحب نے بڑی یہ بات بالکل کہی ان کا کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سہیل بڑائی صاحب نے کوئی ایسی چیز کو مائنڈ کیا. تو یہ دو چیزیں تھیں جس پہ میرا خیال ہے کہ آج بات کرنا بڑا ضروری تھا. اور ہاں، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، اور اس پہ مذمت ہو رہی ہے، پوری دنیا سے مذمت ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ مذمت کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے مذمت کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، ڈپٹی پرائم منسٹر ساگدار نے، بلاول بھٹو صاحب نے، اور سب نے اس معاملے کے حملے کی مذمت. آج نواز شریف صاحب بھی لندن میں تھے، انہوں نے بھی اس اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور اس کو افسوسناک اور ایک بڑی غلطی قرار دیا. تو نواز شریف صاحب کا موقف بھی ہمارے سامنے آیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور علاقے کے امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب نے اسرائیل پر کے ایران پر حملے کی بھی مذمت کی ہے. تو یہ ایک ایسی اندوہناک سچویشن ہے یہاں پر پاکستان سے باہر ایران پر جو حملہ ہوا ہے، اور وہی ایک سوچ ہے، وہ سوچ بھارت کے پاس بھی ہے. بھارت بھی اسرائیل کے اسی سوچ کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. ہندوتوا کا جو ایک نظریہ ان کا، آر ایس 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 کا، جو اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے وہ اسے آگے بڑھانے چاہ رہے تھے، اور اسی سوچ کے تحت انہوں نے 6 اور 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تھا. لیکن جواباً پاکستان نے ایسا ان کو مارا کہ وہ بھاگ نکلے، اور ان کی ہمت نہیں پڑی، اور انہوں بھاگتے بھاگتے وہ امریکہ کے پاس گئے اور جا کے جنگ بندی کی درخواست کی. لیکن بھارت ایک مکار دشمن ہے، ابھی بھی وہ باز نہیں آئے گا، بہانے بہانے سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کی سوچ وہی اسرائیل والی ہے. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نریندر مودی کو فون بھی کیا، فون کر کے بات کی ہے، اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ پاکستان پر حملہ جب ہوا تھا تو اس وقت انڈیا کے ایئر بیسز پہ بھی موجود تھے. تو یہ ایک ایسا خطرناک گٹھ جوڑ ہے جس پہ پاکستان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ہر وقت حالت تیاری میں رہنا ہوگا. ہمیں اپنے جو آرمی چیف ہیں، ڈی فیلڈ مارشل ہیں سید آصم منیر، پاک فوج، حکومت پاکستان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. بہت شکریہ آج کے لیے. انشاءاللہ اگلے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.